السلام علیکم پیارے سے دوستو، آپ سب کو اپنے چینل اردو کہانیاں 2.0 پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ کہانی کو مکمل سننے کے لیے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں۔ میرا نام ریانہ ہے، ہم دو بہنیں ہیں۔ جب کا ابو ملک سے باہر ہوتے ہیں تو ہم اپنی امی کے ساتھ اکیلی رہتی ہیں۔ میری عمر 20 سال ہے۔ جب یہ واقعہ پیش آیا اس وقت میں 14 سال کی تھی اور اسکول میں 7ویں کلاس کی طالبہ علم تھی، جبکہ میری بہن سونیا 16 سال کی تھی اور وہ 10ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ ان دنوں ہمارے گھر ایک مہمان آیا تھا جس کا نام عثمان تھا اور وہ امی کا کزن تھا۔ اس کی عمر 30 سال ہوگی۔ امی نے بتایا کہ یہ تمہارا ماموں ہے، کچھ وقت یہاں ہمارے ساتھ رہے گا، کیونکہ اس کا گھر دور تھا اور ہمارے شہر کام کے سلسلے میں آیا تھا۔ عثمان ماموں خاصے خوبصورت تھے۔ وہ صبح ہوتے ہی کام پر چلے جاتے اور شام کو واپس آتے اور ہم دو بہنوں کو ٹیوشن پڑھاتے تھے۔ امی کافی خوش تھی کہ چلو مفت میں ہمیں دو بہنوں کو تعلیم مل رہی ہے۔ رات کا کھانا کھا کر عثمان ماموں سونے کے لیے چھت پر چلے جاتے تھے۔ وہاں چھت پر ایک کمرہ تھا۔ امی نے وہ کمرہ ان کو دے رکھا تھا۔ کئی بار رات کو ہم تینوں چھت پر ان کے کمرے میں چلی جاتی اور دیر تک گپ شپ کرتی۔ یوں سمجھ لیں کہ ہماری بور زندگی میں رونق آ گئی تھی۔ ہر ہفتے کی رات ماموں ہمیں کھانا کھلانے باہر لے جاتے تھے۔ آنے کے بعد ہم پارک میں چلی جاتی اور رات کو کافی لیٹ واپس آتی، کیونکہ اگلے دن ہمیں اسکول سے اور ماموں کو کام سے چھٹی ہوتی تھی، اس لیے ہم دیر تک سوتے رہتے تھے اور پھر اٹھنے پر گرما گرم ناشتہ تیار ملتا جو امی نے ہمارے لیے بنا کر رکھا ہوتا تھا۔ ایک رات امی کچن میں کھانا بنا رہی تھی، ماموں بھی ان کے پاس کھڑے تھے۔ میں کسی کام سے کچن کی طرف آئی تو کھڑکی سے عجیب منظر دیکھا۔ ماموں کسی بات پر امی ہنس رہی تھی۔ ایک دن ماموں نے آگے بڑھ کر امی کے چہرے کو چوم لیا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ امی نے ماموں کی اس حرکت کا کچھ نوٹس نہ لیا، بلکہ اپنے معمول کے کام میں مصروف رہی۔ میں زیادہ بڑی تو نہیں تھی لیکن اتنی نادان بھی نہیں تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ عثمان ماموں امی کا سگا بھائی نہیں ہے، بلکہ وہ رشتے میں ان کا کزن لگتا تھا۔ اس دن سے میرے دل میں دونوں کے بارے میں شک پیدا ہو گیا تھا۔ اس دن سے میں نے ان پر نظر رکھنی شروع کر دی۔ پھر مجھے معلوم ہوا کہ وہ اس طرح کی حرکتیں اکثر ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں۔ میرے لیے یہ پریشان کن بات تھی۔ میں جانتی تھی کہ میرا باپ اگر گھر ہوتا تو امی کو کبھی عثمان ماموں کے ساتھ اس قدر بے تکلف نہ ہوتی۔ پھر ایک رات میں کسی کام سے امی کے پاس گئی تو وہ اپنے کمرے میں موجود نہیں تھی۔ ان کا بستر خالی تھا۔ میں کچھ دیر کر کے انتظار کرتی رہی لیکن وہ نہ آئی تو مجھے شک ہوا کہ وہ ماموں کے کمرے میں نہ گئی ہو۔ یہ خیالات آتے ہی میری جان ایک دم بیدار ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ وہ لازمی اوپر ماموں کے کمرے میں ہی ہوگی، حالانکہ وہ اکیلی اوپر چھت پر کم ہی جاتی تھی۔ یہ خیال آتے ہی میں دبے قدموں سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر آ گئی۔ ماموں کے کمرے کی لائٹ بند تھی۔ اگر لائٹ چلتی ہوتی تو روشن دار سے نظر آ جاتی۔ میں کمرے کی کھڑکی کے پاس آئی اور کان لگا کر اندر سے آوازیں سننے کی کوشش کرنے لگی۔ جلدی مجھے امی کی آواز سنائی دی۔ وہ ماموں سے کہہ رہی تھی کہ مجھے اب جانے دو، اگر میری کوئی بیٹی اٹھ گئی تو مجھے بستر پر نہ پا کر وہ اوپر چھت پر آ جائے گی، اور اگر اس نے مجھے تمہارے کمرے سے نکلتے دیکھ لیا تو نہ جانے کیا سوچیں گی۔ لیکن ماموں کا اصرار تھا کہ دونوں لڑکیاں سو چکی ہوں گی اور وہ صبح ہی پہلے نہیں اٹھیں گی، اس لیے تم ابھی میرے پاس ہی رک جاؤ۔ مزید بھی کچھ ایسی باتیں کی جسے سن کر میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ اب تو شاید کی گنجائش ہی نہیں تھی کہ میری ماں کے عثمان ماموں سے غلط تعلقات تھے۔ میں کچھ دیر مزید وہاں رکی اور خاموشی سے واپس کمرے میں آ گئی، یہ سوچ کر میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے کہ میری ماں اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں ایک غیر مرد سے تعلق بنائے ہوئے ہیں۔ میں جانتی تھی کہ اگر میرے باپ کو اس بات کی خبر ہوتی تو وہ ایک لمحے میں میری ماں کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیتے اور ہماری فیملی ٹوٹ کر بکھر جاتی۔ یہ بات سوچ کر میرا دل لرز گیا۔ اب میں کچھ ایسا کرنا چاہتی تھی کہ ماموں اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلا جائے۔ کافی سوچ وچار کے بعد میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی
اور میں مطلوبہ وقت کا انتظار کرنے لگی۔ اچانک ایک دن مجھے موقع مل ہی گیا اور اس دن امی اور میری بہن بازار گئی ہوئی تھی۔ میں اور ماموں گھر میں اکیلے تھے۔ میں ماموں کے کمرے میں گئی اور ان کے ساتھ باتیں کرنے لگ گئی۔ تھوڑی دیر میں دروازہ کھلا اور امی گھر میں داخل ہوئی تو میں نے اچانک اپنے کپڑے پھاڑے اور شور مچاتی ہوئی ماموں کے کمرے سے باہر نکلی۔ میری امی اور بہن نے پوچھا کہ مریم کیا ہوا ہے؟ تمہارے کپڑے کس نے پھاڑے اور تمہاری یہ حالت کس نے کی؟ تو میں نے روتے ہوئے کہا کہ میں ماموں کو چائے کا پوچھنے گئی تھی تو انہوں نے میرے کپڑے پھاڑ ڈالے اور میرے ساتھ برائی کی۔ حیرت اور پریشانی سے امی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ ماموں کو برا بھلا کہنے لگی کہ تم نے مجھ میں اور میری بیٹیوں میں کوئی فرق نہ رکھا، ابھی کہ ابھی یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ اور انہوں نے ماموں کی ایک بھی نہ سنی اور دھکے مار مار کر گھر سے نکال دیا۔ میری سمجھ میں اس دن یہ بات آئی کہ ماں کا کردار جیسا بھی ہو، وہ اپنی بیٹیوں کے معاملے میں بہت حساس ہوتی ہے۔ خیر جو بھی تھا، میرا مقصد تو پورا ہو چکا تھا۔ محترم ناظرین اور سامعین، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔